یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان کو سمندر نکل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک انفارمیشن اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا تھا، جو سمندر کے حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس یو ایس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ یونیورسل فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پیورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی بہت بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایروپلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایروپلین کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں صرف چند شپس اور ایروپلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے۔ جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلین کا بسیرا ہے؟ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی اب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخرکار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بومبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی ان 5 بومبر ایئر کرافٹ کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنس جارج اور ڈیوڈ ڈاروٹ اسٹائل امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی زمین کا کوئی چھوٹا سا بھی حصہ۔ دور تک صرف پانی اور صرف پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے تھے۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا اور پورے 1 مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا، جب ایسا لگ رہا تھا شپ میں پانی آ چکا ہے اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔
23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज़ फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इस वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज़ बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फ़ौरन जहाज़ का रुख बदल लिया और हवाना के बजाय डोलाइस एयरपोर्ट पर जहाज़ को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह के कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यार्ड में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यार्ड की किसी ठोस चीज़ से टक्कर हुई है। जब गार्ड वहां पहुंचे तो ना ही उनको यार्ड मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। उम्मीद है यूनिवर्सल फैक्ट्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।